دروس رمضان باب 15 روزہ اور دعا۔ روزہ دار اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی مرغوبات بلکہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی روزے دار کو اس کے اس مجاہدے کے بدلے اپنے قرب اور عطا سے نوازتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 60۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک اپنے قرب کا، دوسرے ان کی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر دعا اور اس کی قبولیت کا وعدہ کرنا اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ روزہ اور دعا میں ایک خاص تعلق ہے۔ لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ حالت صوم میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، وہ اپنے اور دوسروں کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لے۔ حدیث میں بھی روزے دار کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی بشارت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے 3 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ روزے دار کا مجاہدہ اس کے لیے اللہ کے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل حل کروا لے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روزے میں بھوک پیاس کی شدت سے آدمی کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور دل بھی نرم ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے آگے رونا گڑ گڑانا روزے کی حالت میں اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ اللہ سے قرب کے اس موقع کو ضائع نہ کرے اور فضولیات میں وقت برباد کرنے کی بجائے کچھ لمحات اپنے رب کے آگے آہوزاری میں بھی صرف کرے۔ دعا نہ صرف اپنی ضروریات کی پورا کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کی محبت کے حصول اور اپنی عبدیت کی تجدید کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث میں روزے دار کے علاوہ مظلوم کی دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں خاص نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر ایک مظلوم کافر بھی ہو اور وہ کسی ظالم مسلمان کے خلاف اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح باپ کی دعا اولاد کے حق میں اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا خود ہی ایک اعلیٰ ترین عمل ہے، پھر جب یہ دعا اللہ کی خاطر روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی حالت میں ہو تو اس کا شرف اور قبولیت کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر شرف والی کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، امام البخاری نے الادب میں اور اسی طرح سے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ دعا تمام عبادات کا مقصود ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں بندہ اپنے حال اور اپنے مقال سے اللہ کے تقرب اور اس کی عطائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے،
بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو انہیں خالی اور محروم لوٹانے سے بہت شرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سے دعا نہ کرنا پست ہمتی کی بدترین صورت ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بھی عاجز ہو جائے تو یہ عاجزی اور ذلت کی حد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز ہو جائے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستغنی بنا لینا اور دعا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جرم ہے۔ دعا سے اعراض کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ایک روزے دار کو دعا میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے اپنے اور دوسروں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔